قرآن مقدس کے اندر 20 آیات جہاد کے متعلق ہیں۔ قرآن مقدس نے جہاں بھی درگزر کرنے کا حکم دیا، یاد رکھیے گا وہ آیات جہاد کی آیات سے منسوخ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں قیام پذیر رہے، مکہ کے اندر جلوہ فروز رہے۔ تب جب بھی کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو کرتے کچھ، تو اللہ کی جانب سے حکم آتا، حبیب آپ درگزر کیجیے، اے پیارے حبیب ان کو معاف کیجیے، ان سے صرف نظر کیجیے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ شریف میں تشریف لے گئے، تو مدینہ شریف جانے کے 2 سال کے بعد جہاد کو فرض کر دیا گیا۔ جب جہاد کو فرض کیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں بھی گئے، غزوہ احد میں بھی گئے، خندق میں بھی گئے، حنین میں بھی گئے، تبوک میں بھی گئے۔ تمام غزوات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ آج مسلمان جس نہج پہ کھڑے ہیں، اس کی خبر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے دی تھی۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے ایک وقت آئے گا کہ پوری قومیں مسلمانوں پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ کھانے کے پیالے پہ ٹوٹتے ہیں۔ آقا پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا اس وقت مسلمانوں کی قدر و قیمت ایسے ہوگی جیسے پانی پہ جاگ ہوتی ہے، جاگ مختصر وقت کے لیے ہوتی ہے، فرمایا یوں مسلمانوں کی حالت ہوگی۔ عرض کیا مسلمان تھوڑے ہوں گے جس وقت ساری قومیں مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تعداد میں تم بھی بڑے ہوگے۔ آقا پھر ہوگا کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تم پہ وہن طاری کر دے گا۔ پوچھا آقا وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن 2 چیزیں، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ فرمایا جب یہ 2 چیزیں مسلمانوں تم میں آ جائیں گی، تب فرمایا کہ دشمن تم پہ ٹوٹ پڑے گا۔ نمبر 1 فرمایا دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی، جب یہ باتیں تم میں آ جائیں، فرمایا پھر دشمن تم پہ ٹوٹ پڑے گا۔ اور یہ دونوں باتیں ہمارے اندر آ گئی، دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی۔ آج ہمیں فرصت ہی نہیں ہے دنیا کے کاموں سے کہ ہم بھی کو دین کا کام کریں، ہم بھی کو دین کے لیے نکلیں۔ اور نمبر 2 فرمایا جب موت کو تم ناپسند کرنے لگو، بلکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جب گئے تو آپ فرمانے لگے عیسائیوں سارو نکلو باہر، تم شراب سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنا ہم موت سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا میرے ساتھ جو مجاہد آئے ہیں وہ موت سے محبت کرنے والے ہیں، وہ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے جہاد کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا یہ کہ اخلاقی اور ایمانی فریضہ ہے۔ سنیے گا لفظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا لوددت، میں یہ چاہتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ فرمایا یہ شہادت مرتبہ اتنا ہے، یہ منزل اتنی خوبصورت ہے، فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ بار بار اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں۔ تو شہادت کا تو مرتبہ بھی اتنا ہے۔ اور اگلے بھی لفظ سنیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگتا ہے، اور یہ لفظ بھی کتنے حسین لفظ ہیں اور بڑے قابل غور ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سأل اللہ الشہادۃ بصدق، جو سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگتا ہے، بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، اگر وہ صدق کے دل سے اللہ سے شہادت مانگے، بستر پر بھی مر گیا تو اللہ درجہ شہادت کا عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ اللہ سے مانگتا تھا شہادت، وہ اللہ سے آرزو کرتا تھا شہادت کی، اگر بستر پر بھی مرا تو اللہ درجہ پھر بھی اس کو شہادت کا عطا کرے گا۔ اس وقت فلسطین کے اندر جو صورتحال بنی ہے، پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جہاد فرض ہو چکا ہے، ایسی صورت کے اندر مذمتی بیان دینا یہ ہم جیسے لوگوں کا کام ہے، مذمتی بیان دینا یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے ہاتھ کے اندر اقتدار نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں کوئی منصب نہیں ہے، جو کسی منصب پہ فائز نہیں ہے، وہ مذمتی بیان دے۔ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جو صاحب اقتدار ہیں، مذمتی بیان خالی نہ دیں،
بلکہ عملی طور پر فلسطین کے ساتھ وہ کھڑے ہو جائیں، اور جب عملی طور پہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انقلاب پھر آئے گا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام نے جو زندگیاں گزاری، اگر انہوں نے زندگیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دی کے دین پہ قربان کی تو آج کتنا نام ہے، کتنی عظمت ہے، کتنا قیامت تک کے لیے ان کے نام کی بلندی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنی زندگیاں اسلام کی خاطر پیش کر دیں۔ اور آج بھی اگر یہ جہاد کا جذبہ امت میں بیدار ہوگا پھر امت کو کمال ملے گا۔ مجھے بتائیں، اگر تمہارا بچہ بیڈ سے بھی نیچے گر پڑے اور تمہیں تکلیف ہو اور فلسطین کے بچے پر تیری آنکھ سے آنسو بھی نہ نکلے، پھر سوچ تیری انسانیت کہاں ہے؟ اگر تیرا بچہ بیمار ہو، تجھے رات نیند نہ آئے، فلسطین کی بچیاں چیختی رہے، تو خواب خرگوش کے مزے لیتا رہے، پھر دیکھتا رہا تیرا ایمان کہاں پہ کھڑا ہے۔ اگر تیرے بچے کو پاؤں میں چوٹ لگ جائے تو ساری دن اور رات تکلیف میں ہوتا ہے، فلسطین کی بیٹیاں چیخ رہی ہوں اور تیرے ماتھے پہ شکن بھی نہ آئے، پھر دیکھ تیرا ایمان کہاں پہ ہے۔ ہم کتنا فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں، ہم فلسطین والوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل ان پر بمباری کر رہا ہے، ان پر ہتھیار کا استعمال کر رہا ہے، ہم اس ہتھیار کے کروڑویں حصے کے اندر بھی ان کے معاون کبھی نہ بنے۔ جو بھی اسرائیل کی مصنوعات ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں، جتنی بھی ان کی بوتلیں ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں، اور جتنے بھی ان کے صرف ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کریں، جتنی بھی شیل پمپ ہے یہ بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے، اس کا بھی بائیکاٹ کریں۔ اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی چیزیں ان کی مصنوعات میں شامل ہیں کہ جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور یہ بھی مسلمانوں کیا ہو جی، وہ جو ہماری پاکستانی مصنوعات ہیں ان کی کوالٹی نہیں ہے۔ میں نے کہا جس وقت مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہو اور تیرا پیسہ مسلمان کے قتل میں شریک ہو رہا ہو، تب تو کوالٹی دیکھتا رہے گا۔ فرمایا اس وقت کوالٹی کو چھوڑو، اس وقت یہ دیکھو کہ کہیں میں بارڈر پار فلسطینیوں کی ہاں مدد کے لیے تو نہیں جا سکتا، کم از کم میں اپنا پیسہ تو مسلمانوں کے قتل میں شریک نہ کروں۔ یہ لفظ بھی سنیے گا حدیث پاک کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی آئے گا، من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، فرمایا کہ جو کسی مجاہد کے لیے جہاد کا سامان بھی تیار کر کے دے گا، اللہ اس کو بھی جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک مجاہد جہاد کرنے جاتا تھا، اس نے صرف سامان مہیا کیا کہ تو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا ہے، میں جا نہیں سکتا، میں سامان تمہیں دے سکتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سامان دے گا، اللہ جہاد کا ثواب دے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا، اور فرمایا جو غازی کے پیچھے گھر کی نگرانی کرے گا اللہ اس کو بھی جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھو اگر کوئی مجاہد جہاد کے لیے جا نہیں سکتا تھا، اس کی مدد کر سکتا تھا، اس کو اجر ملے گا۔ اگر مجاہد کی مدد کرنے سے اجر ملے گا تو جو مجاہدوں کے خلاف دشمن کھڑا ہو، دشمن کی مدد کرے، مجھے بتائیں اسے بھی سزا نہیں ملے گی؟ کیا وہ اللہ کی بارگاہ کا مجرم نہیں بنے گا؟ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مجرم نہیں ٹھہرے گا کہ تو مسلمان اور مجاہد کی مدد کے بجائے ایک دشمن کے ساتھ کھڑا تھا، مالی امداد دشمن کی کر رہا تھا، یقیناً اس کو بھی سزا ملے گی۔ اس لیے ایسے ماحول میں یہ جو سینیریو بنا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ ارشاد لن یبرح ھذا الدین قائما، فرمایا میرا یہ دین سدا قائم رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت میرا دین قائم رہے گا، یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین، فرمایا مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی، جہاد ختم نہیں ہوگا۔ یہ مرزا قادیانی دجال کہتا تھا جہاد منسوخ ہو چکا ہے، جہاد قیامت تک منسوخ نہیں ہوگا، جہاد قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم میں ہے، فرمایا میری امت میں سے مسلمانوں میں سے ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، جہاد کرتے کرتے قیامت تک پہنچ جائیں گے، یہ جہاد جاری و ساری رہے گا۔ البتہ بالخصوص فلسطین کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام کی متعدد فرامین موجود ہیں، انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک کے موقع پر خصوصی مسلمانوں کا حق کیا ہے اور فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا ہے، اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ
چند خصوصی باتیں عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں فلسطین کے حق میں اپنی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔